بزرگان محترم، جیسا کہ عرض کیا تھا، آج کی مجلس میں قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ عادت کے مطابق منظوم کلام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جس میں قربانی کے تعلق سے ایک اہم بات شاعر نے ذکر کی ہے۔ انڈیا میں ایک شاعر گزرے ہیں، انشاء اللہ خان انشاء۔ سعد اللہ صاحب کیا نام ہے؟ انشاء اللہ خان انشاء۔ ہاں، یہ خان لوگوں کے عجیب نام ہوتے ہیں حنیف بھائی، اور ان کے تخلص اور لقب بھی عجیب ہوتے ہیں۔ یہ میر تقی میر، جن کو بابائے غزل کہا جاتا ہے، ان کے ہم اثر تھے۔ ہم اثر یعنی ہم زمانہ، ایک ہی زمانے میں، جیسے ہم لوگ ایک ہی زمانے کے کہے جائیں گے کہ ہم کیا ہے، ہم اثر ہے۔ تو بعض مرتبہ تو عمر بھی تقریباً یکساں ہوتی ہے اور کبھی آگے پیچھے ہوتی ہے۔ ان کا انتقال ہوا 1817 میں۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے ایک مصرے میں قربانی کے تعلق سے، یعنی ایک مصرے میں انہوں نے کوزے میں گویا کہ سمندر کو سمو دیا ہے۔ بہت اچھی بات لکھی ہے۔ وہ سنانے سے پہلے آپ کو دو تین شعر ان کے اور آپ کو سناؤں۔ ایک، آپ سب جو مجلس میں تشریف رکھتے ہیں اس تعلق سے ہیں، اگر ہم فٹ کرنا چاہے، آپ حضرات پابندی سے جہاں تک ہو سکے پابندی کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو اس پر بھی فٹ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جذبہ محبت سلامت ہے تو انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، انشاءاللہ بھی ہو گیا اور خود اپنا، ہاں، یہ کمال ہوتا ہے شاعر کا، جس کو کہتے ہیں کہ ایک تیر سے الیاس بھائی کتنے شکار؟ ہاں، آپ نے تو بہت کیے ہیں۔ ہاں، ان کے والد صاحب وہ کیا نام ہے، کہاں پر وہ مدرسہ، ساکا تلاوڑی، مولانا عبدالحق میاں وغیرہ، ان کو پوچھو، وہ آتے تھے، مور کا ہے نا، مور کا شکار کرتے تھے۔ آپ لوگ کچھ غلط نہ سمجھے بھائی، تو یعنی وہ مور کا شکار تو اس طرف وہ جاتے تھے۔ اکابر، ان کے والد صاحب ماشاءاللہ علماء سے محبت رکھتے تھے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دی ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے، اور جو ہیں آگے بھی خاندان میں یہ تسلسل اللہ قائم رکھے، اور ہم تمام کے خاندان میں اللہ یہ چیز رکھے۔ تو کتنی اچھی بات کہی۔ دیکھیے، کچھ حضرات ماشاءاللہ چاہے تعلیم اثر بعد ہو، چاہے مغرب بعد ہو، چاہے حشیم بھائی عشاء بعد ہو، اصل عشاء بعد ہے۔ چلو، بعض لوگوں کی عادت ہے عصر سے مغرب تک مسجد میں ٹھہرتے ہیں، تو اسماعیل بھائی کیا ہے، شرکت کر لی، ویسے بھی ٹھہرنے والے تھے، وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہیں، اور بڑی اچھی چیز ہے، قابل تحسین۔ مغرب بعد ہے تو بھائی عشاء پڑھنی ہے، تو چلو تعلیم بھی سن لیں گے، عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ عشاء بعد فجر تو بہت لیٹ ہوتی ہے، اور وہ بھی ٹھنڈی میں، پھر عشاء بعد تعلیم ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اصل طلب، یہ ہے اصل محبت، دین سے بھی اور جو سنا رہا ہے اس سے بھی، ہے نا؟ ہاں، دونوں سے محبت ہو تب جو ہے یہ سلسلہ چل سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیان کا اصل وقت، حافظ امتیاز حضرت تھانوی فرماتے تھے، مفہوم میں کون سا ہونا چاہیے تھے کہ اشراق کا، چاشت کا۔ کون سے وقت عارف بھائی بیان رکھنے کا کہ چاشت کا، تب طلب پتہ چلے گی کہ بیان گھر میں مسجد میں رکھو یا کسی گھر میں رکھو، لیکن ٹائم کون سا رکھو، شیخ صاحب، چاشت کا، تو پتہ چل جائے گا کہ ان کو چاشنی کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ کہاں یہ اصل امتحان ہے، جب پتہ چلے گا کہ چاش کے وقت، اور حضرت تھانوی نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور لوگ ماشاءاللہ حاضر بھی ہوتے تھے حسن بھائی، کون سے وقت میں، چاش کے وقت میں بیان سننے کے لیے۔ تو وہ لکھتے ہیں انشاءاللہ خان انشاء چودھری صاحب کے جذبہ محبت
انہوں نے عشق لکھا ہے تو میں نے ذرا تبدیلی کر دی، اس میں ترمیم کر دی کہ جذبہ محبت سلامت ہے تو انشاءاللہ، تو ایک تو وہ انشاءاللہ بھی ہو گیا، اور ایک خود اپنا وہ بھی جو ہے وہ ہو گیا انشاءاللہ. خان انشاءاللہ نے وہ لکھا کہ جذبہ محبت سلامت ہے تو انشاءاللہ. کیا خوب تعبیر کی ہے نورانی بھائی، تعبیر ذرا سنیں تعبیر. چلے پہلے مجھے آپ بتا دیتا کہ بات سمجھ میں آئے آپ لوگ. کسی چیز کو باندھ کے رکھنا ہو تو کچا دھاگا چاہیے کہ پکا؟ پکا چاہیے نا ذاکر بھائی. کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ کے رکھنا ہو تو کیسا چاہیے؟ پکا. اتران انڈیا کے اندر سبھی چچا کھیلی ہوگی آپ نے بھی، ہم نے بھی بچپن میں. کیا ہے، لٹایا بھی ہے اور لوٹا بھی ہے، اللہ معاف کرے. نادانی ہوتی ہے اور وہ نادانی کا زمانہ، نابالغی کا زمانہ، اس میں بچہ مکلف بھی نہیں ہوتا ہے نا. تو کیا وہ جو کام اور کرتے تھے تو ہم بھی کرتے تھے، ہم نے بھی کیا. اب پتنگ اڑانا چاہیے نہیں اڑانا چاہیے وہ اپنی سوچ کو آپ اڑاتے رہو. میں وہ بات نہیں کر رہا، ایک چیز خالی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو پتنگ کے شوقین ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ڈوری ہوتی ہے نا تو اس کو بولتے تھے ماجو. بھائی اکرام ہوں بولے ماجو. تو بعض لوگ زیادہ پیسہ دے کر ابراہیم بھائی کیا کرتے تھے، وہ ماجا بنواتے تھے. اور کیسا ماجا، ایک دم مضبوط اور اتنا تیز کہ کون بولا، زور سے بولو. حضرت مولانا جزاک اللہ. کہ انگلی خود کی کٹ جائے. تو آپ اندازہ لگائیے جب انگلی کٹ جائے گی خود کی تو پتنگ تو خود بخود کٹے گا. پچھی ہوں گے. اب جس نے پیسے خرچ کیے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ سامنے والے کا بھی اس میں جیسا خرچہ کیا ہے زیادہ ہو. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ماجا مضبوط ہے تو کہ آپ بھر دوڑیے کاپ پانو. کیا رہا کاپ پانو، بھر دوڑیے یا بھر دوڑیے جو بھی آپ بولو. تو کہ ڈھیل دو 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 دو. اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ. چوتھا پارہ غالبا اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ. برکت نصیب فرمائے. اور جو ان الذین آمنوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. دیکھیے لوگوں نے مدد تو بہت بھیج دی، پرابلم ہے کہ وہ جانے نہیں دے رہے. یہ پرابلم. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جذبہ محبت سلامت ہے تو انشاءاللہ وہ دھاگا کہ کسی چیز کو باندھنا ہو تو مضبوط دھاگا چاہیے، اس کو باندھے رکھنا ہو. لیکن محبت ایسی چیز ہے انشاءاللہ. خان انشاء نے شاعر نے تشبیہ دی کہ اگر محبت ہوگی کچا دھاگا وہ بھی مضبوطی کا کام دے گا. سنو پورا شعر تو آپ کو سمجھ آئے گا. جذبہ محبت سلامت ہے تو انشاءاللہ. جذبہ محبت سلامت ہے تو انشاءاللہ کچے دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار بندے. کچے دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار بندھے. تو یہ وہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اور گھروں میں ماشاءاللہ ماں بہنیں بھی پابندی سے جو ہے سنتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. تو بہرحال انشاءاللہ خان انشاء نے قربانی کے تعلق سے بہت اچھی بات لکھی.
وہ لکھتے ہیں، وقت اب ہو جائے گا تو میں ایک ہی شعر پہ اکتفا کرتا ہوں اور 2-3 مصرے جو کلام ان کا ہے جن میں انہوں نے بقرعید کا ذکر کیا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ مجھے کیوں نہ آوے ساقی نظر آفتاب الٹا۔ میں آپ کو سنا بھی سکتا ہوں جو اصل مصرع ہے، لیکن وہ جب تک کلام جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، جو بھی منظوم کلام ہوتے ہیں نا، ان میں اول حصہ اور آخری حصہ یہ اہم ہوتا ہے۔ اول حصے سے آپ سنیں گے، بات شروع ہوگی تو پھر وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو حصہ ہے وہ درمیان میں آیا ہے، تو اس لیے میں آپ کو سنانا، وہ وزن آپ یاد رکھیں، الٹا الٹا الٹا، رانگ وے راؤنڈ، تو وہ سمجھ میں آئے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں سعد اللہ صاحب، سنیں، مجھے کیوں نہ آوے ساقی نظر آفتاب الٹا۔ آفتاب یعنی عطا الرحمان صاحب کس کو بولتے ہیں آفتاب؟ سورج، سن۔ تو آفتاب کیا نظر آ رہا ہے؟ الٹا نظر آ رہا ہے۔ کیوں نظر آ رہا ہے الٹا بھائی؟ کیوں نظر آ رہا ہے؟ کوئی وجہ ہو تو شاعر اس کو بیان کرتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی کس کی؟ تمباکو کھانے کی، اور وہ تمباکو کھا لیتے ہیں حسن بھائی، تو پھر انہیں حنیف بھائی بھی 1 نہیں 2 نظر آتے ہیں، اور عبدالسلام بھی 1 نہیں 2 نظر آتے ہیں، زمین بھی ان کو 1 نہیں 2 نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا شاید دنیا میں ایسی حالت میں مولانا ایک ہی چیز 1 نظر آئے، وہ ہے بیوی۔ وہ سوچے گا بھائی یہ 1 سے زیادہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو نورانی بھائی وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ 1 وہ نظر آئے گی، ہر چیز وہ ڈبل نظر آتی ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت تمباکو استعمال نہیں کرتے، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تمباکو والا پان کھاتے تھے۔ چودھری صاحب کیسا پان؟ تمباکو والا پان جو ہے وہ کھاتے تھے۔ اب دونوں کے آپس میں بہت اچھے بے تکلفے کے تعلقات تھے، تو حضرت مدنی نے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تمباکو والا پان پیش کیا کہ حضرت آپ بھی کھائے۔ حضرت نے منع بھی ہے کہ نہیں میں عادی نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوتا، کھا لے۔ تو بعض مرتبہ آدمی بھی دل رکھنے کے لیے کھا لیتا ہے نا۔ کوئی شوگر کا مریض ہے، آپ کہیں گئے کسی کے گھر مہمان بن کر، یا کوئی ہمارے یہاں میٹھی چیز رکھی تو کہ کھاؤ تو کہ نہیں ہے، میں ہمارے نہیں کہ مائکو ایم کے ذاکر بھائی کے شوگر وہ ہائی بٹلا ہوتی سے ایم کے تو کہ کھائے لے نہیں یار، હવે મારું દિલ તો રાખો۔ ارے તારું દિલ રાખવામાં અહીંયા અમારું દિલની હાલત કે اور થઈ જાય تو آدمی خیر کچھ کھا لیتا ہے نا دل رکھنے کے لیے، تو ویسا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ حضرت مدنی نے دیا تو حکیم الاسلام نے کھا لیا۔ کھایا تو شیخ صاحب چکر آنا شروع ہوئے حکیم الاسلام کو، تو حضرت مدنی وہیں تھے کہ حضرت مجھے سب چیزیں ڈبل نظر آ رہی ہے۔ کیا فرمایا ہے جاوید بھائی کہ حضرت مجھے سب چیزیں ڈبل نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت مدنی نے بھی بے تکلفی والا حسن بھائی جواب دیا، ہنسی مذاق والا، دیکھیں حضرت کوئی بات نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ معراج کرا رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ حضور کو معراج کہاں ہوئی؟ آسمانوں کی طرف نا، کہ اوپر، تو حضرت کو بھی وہ آسمان بھی وہ چکر آ رہا ہے، وہ ڈبل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ گھوم رہا ہے دماغ۔ تو کہا کوئی بات نہیں کھاتے رہے، اللہ آپ کو معراج کرا رہا ہے۔ خیر، تو شاعر کہتا ہے مجھے کیوں نہ آوے ساقی نظر آفتاب الٹا، کہ پڑا ہے آج خم میں قدح شراب الٹا۔ حنیف بھائی اور سعد اللہ صاحب سمجھے ہوں گے چونکہ ہمارے شیر بازار کے مالک ہیں۔ کیا کہا شاعر نے اصل میں کہ شراب کھانے کے اندر تشبیہ دی کہ آفتاب کیوں نظر آ رہا ہے الٹا، کہ جس مٹکے میں شراب رکھی ہے تو اور اس مٹکے سے پھر پیمانے کے اندر جام جو بھرا ہے تو وہ کیا ہے؟ الٹا ہے۔ جب وہ الٹا ہے تو آفتاب سیدھا ہو کے بھی الٹا نظر آ رہا ہے۔ આપણે ત્યાં શું કે
ગુજરાતીમાં કહેવત છે, હે હાફિઝ ઇમ્તિયાઝ, જેને કમળો હોય તેને કેવું દેખાય? પીળું દેખાય, येलो दिखाई देने। हालांकि चीजें क्या है भाई इस्माइल भाई, वो येलो नहीं है, वो पीली नहीं है, लेकिन आंख में क्या है? कमला है, तो उसको हर चीज नजर आती। इसी तरह कोई आपसे मोहब्बत नहीं रखता, आपसे जलन रखता है, नहीं चाहता, उसको आपकी और मेरी खूबी भी क्या नजर आती है? वो खामी नजर आती है। और अगर किसी से इश्क और मोहब्बत हो तो खामी भी क्या नजर आती? खूबी नजर आती। तो कहा कि आफताब इसलिए उल्टा नजर आ रहा है कि वो जो शराब है वो जो पैमाना है, वो जो मटका है, वो जो गढ़ा है, वो जो जाम है जिसके अंदर वो क्या है? वो उल्टा है। और मैंने उल्टा था, उसको उल्टा करके पिया तो वो चीज भी उल्टी जो है वो नजर आ रही है। तो आफताब भी फिर सीधा है, लेकिन क्या नजर आ रहा है? वो उल्टा जो है वो नजर आ रहा है। अब ये हमारे शेख ज़मन के लिए खास है। अगला मिसरा, अजब उल्टे मुल्क के हैं, इंशाअल्लाह खां इंशा कह रहा है, अजब उल्टे मुल्क के हैं, अजी आपसे हमने तो, अजब उल्टे मुल्क के हैं, अजी आपसे हमने तो कभी बात सीधी भी की तो जवाब मिला उल्टा। है जाहिद भाई, ये हमारे शेख ज़मन के लिए। हम यहां बात सीधी सादी करते हैं, बिल्कुल सब समझ जाते हैं, सीधी बात, लेकिन जवाब हसीम भाई कैसा मिलता है? अजब उल्टे मुल्क के हैं, अजी आपसे हमने तो कभी बात जो सीधी की तो जवाब मिला उल्टा। मैं नाम नहीं ले रहा, मेरा एक साथी आया था, और आप समझ जाएंगे क्यों नाम नहीं ले रहा। हम जहां से आए, हमारी पैदाइश है सादुल्ला साहब, वहां हम चाबी ताले में डालते हैं तो सीधी डालते कि उल्टी डालते हैं? जज़ाकल्लाह, हैं सीधी डालते हैं। सही बात है, हमारे यहाँ सीधी। अब आप समझ जाएंगे किस मुल्क की बात है, मैं नहीं ले रहा किसी वजह से। तो हमारा दोस्त साथ में था पढ़ने में, एकलेरा का, तो आपको मैं सुना भी चुका हूं पहले। तो वो आया उस मुल्क में। अब उस मुल्क के अंदर जाहिद भाई पूरा करे, बीटी क्या बोलते हैं? एलजीबीटी उसकी इजाजत है। भाई शादी तो किसकी होती है? मर्द और औरत की होती है, लड़की और लड़की की होती है, लेकिन वहां किसकी इजाजत है? अभी समझ जा, लड़के और लड़की की इजाजत, दोनों लड़के हैं तब भी इजाजत, दोनों औरत है तब भी इजाजत। तो वो मुझे कहने लगे कि मैं समझ गया। मैं कि क्यों? देखिए इंडिया के अंदर हम ताला खोलते हैं, चाबी सीधी डालते हैं। मैं यहां आया तो मैंने सिर्फ एक घर नहीं, हर घर में देखा उल्टा। तो कहा ये भी उल्टा तो सब उल्टा। तो इसलिए अब इसकी भी क्या है? वो इजाजत है। अब सुने आखिरी मिसरा में, छोड़ता हूं दरमियान में। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात कही बकरीद के ताल्लुक से। इंशाअल्लाह खां इंशा लिखते हैं, ये अजब माजरा है कि बरोज ईद कुर्बा, ये अजब माजरा है कि बरोज ईद कुर्बा, यानी जो ये बकरीद आ रही है, कुर्बानी, उसकी बात कर रहे हैं। हनीफ भाई सुने क्या कह रहे हैं? इंशाअल्लाह खां इंशा कि ये अजब माजरा है कि बरोज ईद कुर्बा, वही ज़बह भी करे हैं, वही ले उड़े सवाब उल्टा। समझ आया? फिर सुना रहा हूं, ये अजब माजरा है कि बरोज ईद कुर्बा, वही ज़बह भी करे हैं, वही ले उड़े सवाब उल्टा। कि भाई ये तो इबादत है कुर्बानी, तो ये कहना चाहते हैं कुर्बानी तो इबादत है। अल्लाह को ये हुक्म देना चाहिए था कि भाई कुर्बानी इबादत है, तुम्हें सवाब मिलेगा हमारे यहाँ, लिहाजा एक बोटी भी तुम अपने जानवर को जो कुर्बान करते हो आरिफ भाई नहीं खा सकते। तो शायद ये कहना चाहता है कि भाई ये होना चाहिए था कि अल्लाह ताला सब्जी चाचा क्या हुक्म देते
کہ اپنے جانور میں سے جو تم قربان کرتے ہو ایک بوٹی بھی تم کھا نہیں سکتے. بعض موقع پر یہ مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو پرسوں سناؤں گا. کل مجلس نہیں ہوگی، جمعہ کو کریں گے، کیونکہ ہمارے امام صاحب حج میں جا رہے ہیں مولانا محمد، تو سنیچر کو تو مجھے کام ہے تو میں نہیں ہوں گا، لیکن جمعہ کو سب نمازیں میری ہے، پھر اتوار سے بھی جو ہیں. ہاں تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان فرمائے، عافیت سے لے جائے، عافیت سے لائے، ان کو بھی، بھائی اسماعیل کو، اور جو بھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے حج کو کیا ہے وہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. تو انشاءاللہ جمعہ کو عصر بعد، وہ عصر پڑھا نہیں ہے تو مجلس کریں گے، تو آپ کو بتائیں گے کہ کچھ ایسے مسائل ہے کہ جس میں آدمی قربانی میں سے نہیں کھا سکتا. اور سعد اللہ صاحب خاص طور سے امام شافعی کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اس میں قربانی میں سے نہیں کھا سکتے، خاص مسئلہ ہے امام شافعی کے یہاں. لیکن سب ہم آپ کو آج کیوں بتا دیں، اور مجھے پتا ہے آپ کا کام ہوگا تو تمہیں بھی وچار کریں گے، سب کہیں گے کوئی نہ پوچھ ہی لگا مجھ چاہے جمعہ نہیں آؤں جا ہے. تو خیر بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ یہ تو عبادت ہے، ہم نے عبادت کی، اللہ ہمیں ثواب دے گا. اور ابھی آپ نے سنا ثواب کتنا، جانور کے بدن پہ بال ہے یا اون ہے اس کے بقدر ثواب، کتنا زیادہ ثواب. لیکن پھر بھی کیا ہے، اجازت دے دی کہ بھائی آپ کھا سکتے ہیں اپنی قربانی کے جانور، بلکہ قربان جائیے شریعت پر. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ لکھا ہے کتابوں میں، اور صحیح روایت، بالکل 16.5 آنا صحیح، پکی روایت بالکل، کہ بقرعید کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا. تو روایت میں آیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے دن نمبر 1 عید کی نماز جلدی پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے چودھری صاحب؟ جلدی پڑھتے تھے، یاد رکھو. تو اس لیے جو بھی مسجد کے ذمہ دار ہیں، یہاں ہو دنیا میں کہیں ہو جو سن رہے ہیں، تو بھائی اس پہ عمل کرو. حضور نے دونوں عید میں فرق کیا ہے، وقت میں، ٹائم میں، عیدین کی نماز میں. رمضان المبارک کے بعد، یعنی جیسے ہی مہینہ ختم ہوا، عید الفطر حضور قدرے لیٹ پڑتے تھے، قدرے تھوڑا سا لیٹ پڑتے تھے، بہت زیادہ لیٹ بھی نہیں، قدرے تھوڑی دیر کے بعد. لیکن عید الاضحیٰ کے اندر، عید قربان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز یعنی عید الاضحیٰ کی نماز عید الفطر کے مقابلے میں جلدی پڑھتے تھے. ایک یہ فرق. اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں ہمارے لیے مشکل ہے اس ملک میں. انڈیا میں تو ہم نے کیا ہے اس پہ عمل، میں نے بھی اپنے گھرانے میں دیکھا، الیاس بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ سب نے، جاوید بھائی وغیرہ. یہ مشکل ہے، پھر بھی کرو جتنا کر سکتے ہو. اس میں غلط بات لوگوں میں مشہور ہے، وہ بھی یاد رکھو گے. تو 2 فرق سمجھو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا فرق سمجھو جو حضور نے کیا ہے. بطور خاص 2 باتیں، دونوں عید میں فرق. ایک فرق تو یہ، کون سی نماز جلدی پڑھتے تھے حضور؟ جزاک اللہ. بقرعید کی، عید الاضحیٰ کی. وہ وجہ میں بتاؤں گا بعد میں کہ کیوں جلدی پڑھتے تھے. ایک یہ فرق. دوسرا فرق، حضور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر ذاکر بھائی کیا کرتے تھے؟ عید الفطر کی نماز کے لیے حضور آتے تھے تو میٹھی چیز کھا کر آتے تھے، گھر سے ہی کھا کر آئے. یہ نہیں کہ جا کر کھائیں گے، گھر سے ہی کھا کر آئے. کیوں؟ وائی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی قبول کیے. عیدین میں اللہ ہمارے میزبان ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور فرق بتانا ہے کہ اللہ دین نام ہے تیرے حکم کو ماننے کا. تو نے اب سے پہلے تک ہمیں کہا کہ روزے رکھو، تو ہم نے 29 دن، 30 دن، 29 ڈیز، 30 ڈیز ہم نے صبح میں کچھ نہیں کھایا، فجر کے بعد ہم نے کچھ نہیں کھایا، فجر کے بعد
ہم روزہ رکھے رہے، لیکن اے اللہ آج آپ نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے اور دین نام ہے آپ کے حکم کو ماننے کا، تو روزہ رکھنا ویسے حرام ہے، لیکن عملاً ہم یہ عمل کرتے ہیں کہ صبح ہوئی نہیں، فجر کی نماز ادا کی، عید کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو فوراً بزرگ کیا کرتے تھے؟ کھجور کھاتے تھے، میٹھی چیز جو ہے وہ کھاتے تھے، عملاً یہ بتاتے تھے کہ دین نام ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا۔ تو اللہ آج روزہ حرام ہے تو ہم بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی، اپنے نفس کو بھی سمجھا رہے ہیں، گھر والے کو بھی کہ دیکھو ہمارا روزہ نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھا کے آ رہے ہیں۔ میں کہ چل یار ہارو تھیوں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئیاں نہیں کھادی ہیں સાદુલ્લા સાહેબ નહીં તો આપણી ઘરવાળીઓને પ્રોબ્લેમ થઈ જશે કે સુન્નત છે એમ કે વેલ્ડી ઉઠીને બનાવજો એમ કે હે क्या बोला आरिफ भाई आपने चुपके से पहले नहीं बनाएगा इंग्लैंड वाला वाही खावा नहीं जाते। खैर बहरहाल तो क्या है मीठी चीज खजूर जो खाना हमारी मस्जिद में बाद मरतबा करते हैं, अच्छा करते हैं कि वो खजूर का क्या है खुंचा लेकर वो खड़े होते हैं हमारी मस्जिद में कि भाई खाते जाओ हैं। लोग आमतौर से हर नहीं मानते कि आखो महीनो तो खादो भाई आखो महीनो खादो એટલે સારું નહીં આજે हुजूरे કર્યું એટલે છે हैं। अब तू खा के नहीं आया मौलाना तो क्या है भाई यहाँ खा ले, अगर खा के आया तो कोई बात नहीं। मस्जिद वाले माशाल्लाह इतना इंतजाम कर रहे हैं आपको एक सुन्नत पे हुजूर के अमल जो है उस पर अदायगी हो जाए तो उसके लिए इतना इंतजाम जो है मस्जिद वालों ने करके रखा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे करने वालों को, आमीन भी नहीं निकला। तो एक ये फर्क, ईद उल अजहा में बकरा ईद में हुजूर कुछ नहीं खाते, ईद की नमाज के लिए आए ना कुछ नहीं खाते। बकरा ईद की नमाज हुई फौरन हुजूर नमाज जल्दी पढ़ते थे बकरा ईद में, क्यों? ताकि जानवर को क्या करना है? कुर्बान करना है। हमारे यहाँ गांव में इस्माइल चचा, मैंने भी देखा अपने घर पे क्या है, पहले से सारा इंतजाम होता था। आए के इब्राहिम भाई शुरू, पहला काम ये करते थे कि आने के बाद क्या करो? कुर्बानी जो है वो करो। और फिर हुजूर ये करते थे कि सबसे पहले ईद कुर्बान में कोई चीज आका के मुंह में जाती थी तो वो कुर्बानी के जानवर का गोश्त होता था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां मुश्किल है, यहां तो स्लोटर हाउस दूर है और शाम तो हो जाती है। હવે નહીં આપણા હસનભાઈ જે છે તે અગરબત્તીથી બચશે ને નહીં આપણા નુરાનીભાઈ બચશે હે। हाँ अब इनको कहो कि नहीं अगरबत्ती नहीं हलगावानी, ना कहे तो પછી हाँ तबीयत में तालाबे दिखाई। मेरा वालिद साहब पीते थे इसलिए मुझे मालूम है हैं। एक मजेदार बात सुने यहाँ पे, वक्त हो गया है मैं खत्म जो है करता हूँ। हजरत शेख को पान खाने की आदत थी। क्या आदत थी? पान खाने। वो भी सुने आप, आदत क्यों पड़ी? इब्राहिम भाई सुने आप, हजरत शेख ने खुद लिखवाया है, या हमारे हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शेख फरमाते थे मफहूम है कि मैं पहले पान नहीं खाता था और जो खाते थे ना तो उनको टोकता था कि भाई नहीं खाना चाहिए है, अच्छी चीज नहीं है, क्यों खाते हो? हजरत शेख फरमाते हैं मैं टोकता रहता था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे आदत पड़ गई। क्या हो गई? मुझे जो है वो आदत लग गई। और फिर हजरत शेख बड़ी अहम बात, अल्लाह अकबर है, अकाबी यही तो है। वो कहते हैं इनको कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे होते, लेकिन अल्लाह उनकी जुबान से ऐसी बातें जारी करवाता है, उनके दिलों पर शबीर कहता है ऐसी बातें जो है वो इल्हामी वो तारी होती है कि हमें किताबों में नहीं मिलती। उनका दिमाग कहां से कहां चला जाता है। अब देखिए ये पान की बात निकली हजरत शेख की, फौरन दीन का एक मसला बयान कर दिया और वो हम सब के लिए बहुत अहम है और बड़ी इबरत की बात भी है। फरमाया कि मैं टोकता रहता था इस्माइल भाई कि क्यों पान खाते हो, पान नहीं खाना चाहिए, पैसे की बर्बादी है, यूं है वरना फलाना है ढिमकाना है। फरमाया टोकते टोकते क्या है, हाँ मैं खुद आदी हो गया है। फिर हजरत शेख ने हदीस का मफहूम सुनाया, अल्लाह अकबर, हदीस को फिट कर दिया। हदीस में आका ने फरमाया जिसका मफहूम यह है किसी ने कोई गुनाह किया
اور وہ آدمی گناہ سے توبہ کر چکا ہے، وہ مسلمان، اور ہمیں معلوم تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، ہم نے اس کو اس گناہ پہ تانا دیا، ٹون کیا، کہ جس سے وہ کیا کر چکا ہے عاصم بھائی؟ توبہ کر چکا ہے. ہم نے اسے عارف بھائی کیا ہے، اس گناہ پر ٹون کیا، تانا دیا، طنز کیا، اسے موت اس وقت تک نہیں آئے گی. اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تک اللہ اس تانا دینے والے کو اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے. اس لیے کسی کو تانا مت دو گناہ، ہمیں کیا معلوم اس کا معاملہ کیا ہے. اور اللہ سے صلح تو فوراً ہو جاتی ہے، پنچایت تھوڑی ہے. وہ آپ نے واقعہ نہیں سنا حضرت موسیٰ علیہ، خالی اشارہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب گئے ہیں جاوید بھائی، اور کیا کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے وہ یہاں سے جائے گا تو ہم بارش برسائیں گے، ورنہ نہیں برسائیں گے، بہت گنہگار ہے. بھائی اکرم یہ فرمایا تو کہا اس کو نکالو یہاں سے مجمع میں سے. اب وہ نکلتا تو سب دیکھ رہے تھے، تو اس نے دیکھیے اللہ سے صلح کتنی جلدی ہو جاتی. علماء نے یہ لکھا، وہ سمجھ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے گنہگار، اللہ کو ناپسند ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، انسان بھی پریشان اور بے زبان مخلوق جانور جو ہیں وہ بھی پریشان. تو کہا کہ پلیز وہ نکل جائے. یہ پلیز حضرت موسیٰ نے نہیں بولا تھا، میں بول رہا ہوں. تو پلیز وہ کیا ہے یہاں سے نکل جائے وہ، تاکہ بارش برسے. تو اس نے کہا کہ اللہ میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. فوراً صلح کر لی. اللہ میں اپنے گناہ سے کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں. اللہ نے توبہ قبول کر لی. اور کچھ دیر ابھی ہوئی، کوئی نکلا نہیں مجلس میں سے، اور کیا شروع ہو گئی؟ بارش شروع ہو گئی. ویسے آپ پہ بھی علم و عرفان کی بارش ہی ہو رہی ہے، تو بارش شروع ہو گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ یہ کیا ہوا؟ لیکن جس بندے سے ہماری لڑائی تھی حسن بھائی کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی. تو اب سنیے اللہ کا جواب. اللہ اکبر. تو چودھری صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مفہوم ہے کہ اللہ نام بتا دیجئے وہ کون ہے. تو کہا کہ اے موسیٰ جب وہ ہمارا نافرمان تھا نام نہیں بتایا، اب تو صلح ہو گئی، اب کیسے نام بتایا؟ اب تو کیا ہو چکی ہے؟ صلح ہو چکی ہے. کسی کو گناہ پہ تانا مت دیا تو ہمیں کیا معلوم اس نے کیا. ٹھیک ہے، فرق ہے کہ توبہ بھی دو قسم کی ہے. سب کے سامنے اگر کیا ہے وہ پھر وہ الگ مسئلہ ہے، اس میں ہم جائیں گے. خیر بہرحال کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جلدی جلدی سن لو، وقت ہو گیا ہے کہ اب 9 بجے نماز شاید ہو گئی ہے نا مغرب، اس لیے میں نے تھوڑا وقت آپ کا زیادہ لے لیا، 15 منٹ پہلے ختم کر دینے کا. حضرت شیخ کو پان کی عادت ہو گئی. حضرت شیخ نے بقرعید کے دن پان کھانا شروع کیا، بقرعید کی نماز سے پہلے. کب پان کھایا؟ بقرعید کی نماز سے پہلے پان کھایا. معلم الحجاج، آپ نے کتاب دیکھی ہوگی، جو حج میں جاتے ہیں پرانے دور میں وہ ساتھ میں لے جاتے، اس کے جو مصنف ہے انہوں نے حضرت شیخ کو حدیث کا مفہوم سنایا کہ حضرت آقا کی عادت یہ تھی کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھاتے پیتے نہیں، تو کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں پان تھوڑی کھاتا ہوں، میں تو چباتا ہوں. کھانے پینے سے منع کیا، یعنی جائز ناجائز نہیں، حلال حرام نہیں، ویسے ہی کہ بھائی اس کو پسند، اس کو کیا گیا کہ آدمی کھائے بھی پیے نہیں. حضرت نے کہا کہ پان نہ یہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے، یہ تو چبایا جاتا ہے. ایک تو وہ فوراً ذرا ہنسی والا جواب دیا، لیکن بڑے بڑے ہوتے ہیں. کہا چلو مفتی صاحب اچھا ہوا، شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں توجہ دلائی. پتہ چلا بعض مرتبہ چھوٹا بھی بڑی بات کہہ جاتا ہے، اور چھوٹے آدمی کے منہ سے بھی اللہ تعالیٰ بڑے آدمی کو کیا کرتا ہے؟ ہاں ایک راہ ان کو مل جاتی. حضرت شیخ اتنے بڑے محدث، نظر نہیں گئی، حدیث سنائی. حضور کچھ نہیں کھاتے تھے حضرت عید قربان سے پہلے، کچھ پیتے نہیں تھے، ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی آپ نے شروع کی. حضرت شیخ نے اس کے بعد سے جب تک زندہ رہے عید قربان کے دن کوئی چیز عید سے پہلے نہیں کھاتے. تو اس دن کیا کھانا ہے؟ سب سے پہلے گوشت جو ہے وہ کھانا ہے، لیکن مشکل ہے. یہاں پر کیا ہے؟ مشکل ہے. یہ تو بس ہمارا صاحب گجیا پہن انڈیا جاؤ پڑے، آج نہیں ہے ہمارے حافظ صاحب، تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں. خیر بہرحال کسی نے کھا بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو سمجھ میں آیا حضور جلدی جو ہے وہ کیوں. اچھا اب ایک غلط مسئلہ لوگوں میں ہے وہ سمجھو. پرانے دور میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی روزہ ہے بقرعید کے دن،
کہ جب تک قربانی کا گوشت نہیں کھائے کچھ نہیں کھا سکتے. تو یہ کیا ہے اسماعیل چچا؟ لال کتاب کی بات ہے ذاکر بھائی. کون سی بات ہے؟ لال کتاب کی جو ہے وہ بات ہے. تو کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اب آپ لوگ بھی کہیں گے مول صاحب تمہیں بھی آپ بھی ہمارا دماغ بس اتنا کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.